اور یہ کامل اکمل دین ہے۔ اس دین کے اندر حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہے۔ اللہ کے بھی حقوق ہیں ہم پر، اور اللہ کی مخلوق کے بھی حقوق ہم پر ہیں، اور دین یہ تقاضا رکھتا ہے کہ یہ مسلمان دونوں حقوق کو اس طرح سے ادا کرے گا کہ دونوں میں توازن قائم ہوگا۔ درمیانی چال چلنا، توازن کے ساتھ چلنا، اور اس انداز سے اپنی زندگی گزارنا کہ دونوں کے حقوق ادا ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا طریقہ ہے، کوئی ایسا راستہ ہے اللہ بھی خوش ہو جائیں اور اللہ کی مخلوق بھی خوش رہے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، دنیا سے بے رغبتی حاصل کر لو، اللہ تم سے خوش ہو جائیں گے۔ جو لوگوں کے پاس ہے ان سے بے رغبتی حاصل کر لو، وہ لوگ بھی تم سے خوش ہو جائیں گے۔ دنیا سے بے رغبتی، یہ بنیاد ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ ہر اس بات کا نام دنیا ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے اور اللہ سے دوری پیدا کر لے۔ یہی وجہ ہے مسلمان کے لیے تو کوئی چیز دنیا رکھی نہیں، دین ہی دین ہے، ہر چیز دین ہے، یہاں تک کہ یہ کسب حلال کے لیے نکلا ہے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، یہ دین ہے۔ پھر یہ اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، یہ سنت کے طریقے پر سنت کی نیت سے بیت الخلاء جا رہا ہے، یہ دین ہے۔ مسلمان کے لیے اس کا ہر عمل، ہر فعل یہ دین قرار دیا ہے۔ بس اتنی بات ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو ہمارا دین یہ کامل اور مکمل ہے۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا حق ہم پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ کی عبادت، وہ کون کہے جو اللہ کی عبادت کرے گا؟ اس کے لیے جس کو جتنا اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، بھروسہ ہوگا، اعتماد ہوگا، توکل ہوگا، اور جس کو یہ یقین ہوگا کہ میرا خالق اور مالک اللہ ہے اور مجھے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور مجھے حساب بھی دینا ہے، پھر جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ ہمیشہ اس کی فکر رکھے گا، مجھے اللہ کو راضی رکھنا ہے، مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو، انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے۔ مقصود دنیا کے آنے کا عنوان ہمارا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس سر کو صرف اللہ کے آگے جھکایا جائے اور دعائیں مانگی جائے، صرف اللہ سے مانگی جائیں، پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا جیسے اللہ ہیں، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا، مال کی طرف نہیں، نقشوں کی طرف نہیں، چیزوں کی طرف نہیں، عہدے اور منصب کی طرف نہیں، وہ صرف اللہ کی طرف جائے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ ہو ہماری صرف اللہ کی طرف، اللہ کے غیر کی طرف نہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہیں جو ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، صرف اللہ ہی ہیں وہ جو ہماری ہر اعتبار سے رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ ہیں جو بیماری کو صحت سے بدلتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، وہی ہے ہمارا حاجت روا،
وہی ہے ہمارا مشکل کشا، اور وہی ہے جو ہماری ہر ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نصیحت اور وصیت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اس میں حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی۔ جو ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو انس بن مالک کو حضور کی خدمت میں دیا، یہ آپ کا خادم ہے، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے ساتھ رہے گا۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 10 سال کی تھی، میں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا مدینہ منورہ میں، اور فرماتے میری عمر چھوٹی تھی، میں بہت غلطیاں کرتا تھا، لیکن اس 10 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں مجھ سے بات نہیں کی۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں وہ 10 سال جو میری والدہ نے مجھے حضور کی خدمت میں رکھا، اس 10 سال کے اندر جتنی خدمت میں نے کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ میری خدمت کی ہے۔ تو جو ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اب ہوتا کیا ہے، انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے، اس کی فطرت میں رکھا ہے ناگواری، طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے طبیعت کے خلاف بات آئے، مزاج کے خلاف بات اٹھے، اس کو ضبط کرو، اس کو سہ جاؤ، اس کو برداشت کرو، شور شرابہ مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو وہ پسند ہے، اللہ کو وہ شخص زیادہ پسند ہے کہ جس کو غصہ تو آئے لیکن دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ اور یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ کو وہ شخص پسند نہیں ہے غصہ تو آئے جلدی سے، دیر سے جائے۔ غصہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور یہ بھی اس لیے رکھا ہے عزت نفس، اس کی حفاظت کے لیے۔ اور اللہ نے غصہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ انسان اس کو قابو میں بھی رکھے۔ اللہ نے تعریف بیان کی ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصے کو پینے والے ہیں اور غصے پر قابو کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف بھی کرنے والے ہیں۔ ناگواری پر، مزاج کے خلاف آدمی کو غصہ آتا ہے، پھر غصے کی حالت میں آدمی وہ کر بیٹھتا ہے کہ دوسرے کی اس کی نہ عزت باقی رہتی ہے، دوسرے کی نہ اس کا احترام باقی رہتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو غصے کی حالت میں اپنا ہاتھ پاؤں بھی چلا لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ ہے، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی محفوظ ہے۔ غصے کی حالت میں آدمی کچھ ایسے الفاظ بھی کہہ دیتا ہے اور وہ گالی بھی ہوتی ہے اور وہ ایسی بات پہنچ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی عمل کرتے کرتے جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے، ایک بالشت کا فاصلہ بس، لیکن زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے
وہ کہاں جنت کے اتنا قریب آ گیا، جہنم کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے اعتبار سے اور دین کے ذریعے سے ساری امت کو یہ بات پہنچا دی، تعلیم دے دی، قابو کرو اپنے آپ کو، اپنی زبان کو بھی اور اپنے بدن کے اعضاء کو بھی۔ فرمایا جب صبح ہوتی ہے، انسان جب صبح اٹھتا ہے، اس کے سارے بدن کے اعضاء اس کی زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں تو صحیح ہے، ہم صحیح ہیں، اور تو بگڑ گئی، ہم بھی پھر بگڑ جاتے ہیں۔ زبان کو قابو کرنا، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ خطرہ کس بات کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 انگلیوں کے درمیان اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے فرمایا اس کی حفاظت کرنا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بسا اوقات اپنی زبان کے نیچے ایک کنکری رکھتے تاکہ احساس باقی رہے میں کیا بول رہا ہوں۔ آدمی کو کبھی احساس بھی نہیں رہتا، زبان سے کوئی ایسے بول نکل جاتے ہیں، ایسی بات آ جاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک بات پہنچی کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے معاف تو کر دیا، لیکن اس کے یہ بول مجھے چبھتے رہے یہاں تک کہ آخر وقت تک بھی مجھے اس کی یہ الفاظ مجھے چبھتے رہے۔ فرمایا نیزے کے کاٹ کا زخم یہ تو بھر سکتا ہے، لیکن زبان کی بول، اس کی کاٹ کا زخم یہ نہیں کبھی بھرتا، یہ کبھی نہیں بھرتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو ترغیب دی کہ دیکھو زبان کو قابو رکھو۔ زبان یہ ہے تو بہت مختصر جسم کے اعتبار سے اور ایسی جسم کے اندر ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ انسان لوگوں کے دلوں کو بھی پھاڑ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی، کبھی بھی کسی مخاطب کی دل آزاری نہیں فرمائی، چاہے وہ کتنا ہی اپنی زبان سے سخت انداز سے بات کر رہا ہو۔ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی مخاطب کی اس کے سامنے دل آزاری نہیں کی، بلکہ نرم لہجے میں ترغیب دی، نرمی، ایسا انداز آدمی پہ اپنا اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نرم ہیں، نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دین کی بات کو بھی فرمایا ایسے انداز سے پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں انہو طغیٰ، وہ بغاوت پر اتر آیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں قولا قولا لینا، دیکھو نرمی سے بات کرنا، انداز بھی، الفاظ بھی، لہجہ بھی، نرمی۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ اللہ نے دوسروں کے حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں، چاہے ان کے ساتھ ہم رہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، چاہے وہ دور ہیں۔ یہ بھی فرما دیا دیکھو پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت نہ کرنا، اس کی برائی بیان نہ کرنا۔ عرض کیا اللہ کے رسول، اگر اس کے اندر واقعی وہ خرابی ہو، وہ خامی ہو، وہ کمی ہو، اور پھر ہم اس کو کسی کے سامنے بیان کریں، کیا یہ غیبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم اسی کو غیبت کہتے ہیں، یہی غیبت ہے، ورنہ تو بہتان ہے، الزام ہے۔ اور فرمایا غیبت یہ اشد من الزنا ہے، یہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان کی خامی اور برائی کو بیان کرنا،
یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تمہیں کراہیت ہوتی ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے، ایسے ہی تمہیں کراہیت آنی چاہیے کسی کی غیبت کرنے سے۔ بعض اوقات آدمی محسوس نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں سفر میں، راستے میں پڑاؤ ڈال دیا، خیمے لگ گئے، حضور کا خیمہ الگ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ الگ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے خادم دے دیا۔ حضور کے خیمے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تھے۔ رات ہو گئی، عشاء کی نماز کے بعد کوئی مسئلہ تھا، اس پر بات چل رہی تھی، دیر ہو گئی، اجازت مانگی۔ حضور نے فرمایا دیکھو دیر ہو گئی، کھانا کھا کے جاؤ، میرے یہاں کھانا رکھا ہوا ہے، کھانا کھا کے جاؤ۔ عرض کیا نہیں اللہ کے رسول، وہ آپ نے خادم دیا ہے نا ہمیں، اس نے ضرور کھانا پکایا ہوگا، ہم اپنے خیمے میں جا کے کھانا کھائیں گے۔ دونوں چلے گئے۔ اب دونوں صحابہ ہیں، کتنا اونچا رتبہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دونوں اپنے خیمے میں پہنچے، دیکھا خادم تھا وہ تو سو رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا، اور دیر ہو گئی تھی، کچھ کھایا کچھ پکایا بھی نہیں۔ دونوں بڑے غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ یہ تو بڑا سست خادم ہے، یہ تو ایسا نالائق نکلا کہ اس کو کوئی ہماری پرواہ نہیں۔ کچھ باتیں کیں، اور پھر وہ یہ کہہ کر واپس آ گئے حضور کے خیمے میں کہ اے اللہ کے رسول، وہ تو آپ نے جو خادم دیا تھا وہ تو سو گیا، اس نے کچھ بنایا بھی نہیں، اور اس لیے ہم آپ کی خدمت میں آ گئے۔ آپ نے تو ہم سے فرمایا تھا یہاں کھا لو، لیکن ہم نے کہا وہ خادم نے پکایا ہوگا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم دونوں کے دانتوں میں تو گوشت لگا ہوا ہے۔ تو عرض کہ اللہ کے رسول ہم نے کچھ کھایا نہیں، ہم نے تو کچھ کھایا نہیں، چکھا ہی نہیں۔ فرمایا نہیں، کوئی بات ہے۔ کہاں اللہ کے رسول، وہ سو رہا تھا، ہمیں غصہ آ گیا، ہم نے کہا وہ تو نالائق ہے، وہ ایسا سست ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں وہ اسی کا گوشت تمہارے دانتوں میں لگا ہوا ہے۔ کتنے مقدس ہستیاں ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائیں گے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن امت کو ایک سبق دینے کے لیے، امت کو یہ بتانے کے لیے بعض اوقات آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا، اور ایسی بات کر لیتا ہے، پھر آدمی غصے کی حالت میں تو اس کی عقل بھی ٹھکانے نہیں رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے بتاؤ پہلوان کون ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول، پہلوان ہم اس کو سمجھتے ہیں وہ ہر ایک کو پچھاڑ دے، ہر ایک کو گرا دے، اور کوئی اس کو گرا نہ سکے، پہلوان ہے؟ فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے، غصہ آ گیا، انسان ہے، غصہ آ گیا لیکن غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ فرمایا یہ پہلوان ہے، یہ بہادر ہے، غصہ بھی آ گیا، اس کو قابو بھی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں اس لیے بتائی ہیں، ہمیں معاشرے میں رہنا ہے، مل جل کر رہنا ہے، خاندان بھی ہے، گھرانہ بھی ہے، پھر اور جگہ بھی جاتے ہم، لوگوں سے معاملات پڑھتے ہیں، کسی کی طرف سے کوئی ناگواری آئے، پریشانی آئے، آدمی ضبط کر لے، لیکن بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہاں تک میں ضبط کروں، کہاں تک میں سہ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، سفر تھا، پیدل جا رہے تھے، راستے میں ابو بکر کا کوئی مخالف مل گیا۔ آدمی کے مخالف ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو بہت سارے لوگ ہماری تائید میں نہیں ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے ہمیں ناپسند کرتے ہوں گے، ہمارے مخالف ہوں گے،
ایک مخالف مل گیا راستے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس نے ابو بکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ صحابہ کی ایک عادت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کہتے نہیں تھے، خاموش رہتے تھے، تو خاموشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اور جو مخالف باتیں کر رہا ہے اس کی باتیں سن رہے ہیں، بلکہ مسکرا بھی رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر بھی خاموش ہو گئے، سنتے رہے، آخر پیمانہ لبریز ہو گیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کچھ کہہ دیا۔ جیسی جواب میں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر واپس ہونے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے، اے اللہ کے رسول، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ خاموشی سے سنتے رہے بلکہ مسکراتے بھی رہے، میں نے صرف ایک ہی کچھ کہا، آپ واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جب وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو اس کو جواب دے رہا تھا، میں فرشتے کا جواب سن رہا تھا، تم نے کچھ کہہ دیا، فرشتہ چلا گیا۔ اب جب فرشتہ چلا گیا تو پھر میں نے سوچا میری بھی اب ضرورت باقی نہیں، میں واپس آ گیا۔ پھر امت کو یہ بتایا کہ دیکھو، ضبط کرو، سہ جاؤ، برداشت کرو، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے۔ ہاں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں آدمی کے دل میں نقش کر جاتی ہیں، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی اور اتنی پہنچی کہ بس اس کا دل ایسا پریشان ہو گیا، اب وہ نکالے بھی نہیں نکلتی۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے لگے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تشریف لائے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر 2,000 اور یہ مسلمان ہو گئے، اور کئی مسلمان ہوئے، سب کو معاف کیا حضور نے۔ ایک اور وحشی اس کا نام، جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، صحابی بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم نے میرے محبوب چچا کو احد کے میدان میں کیسے شہید کیا تھا؟ سارا اس نے قصہ سنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ہرا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر فرمایا، دیکھو تم میرے صحابی بن گئے ہو اور تم میرے پاس بھی آؤ گے، ضرور آیا کرو، لیکن اس طرح سے میری مجلس میں بیٹھا کرو، آمنا سامنا نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جب تم میرے سامنے بیٹھو گے میرا چچا مجھے یاد آ جائے گا، پھر میرا زخم ہرا ہو جائے گا۔ تم میری مجلس میں بیٹھو لیکن میرے پیچھے بیٹھو یا اس انداز سے بیٹھو، آمنا سامنا نہ ہو۔ پھر امت کو یہ سبق دے دیا، دیکھو دل تو صاف رکھیں، ہم دل صاف رکھیں، لیکن ایسا زخم بعض اوقات لگ جاتا ہے، آدمی اس کی تدابیر اختیار کرے، اس کے لیے راستے نکالے، کیا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے، میری عظیم سنت ہے، سب سے بڑی میری عظیم سنت یہ ہے، ہر ایک کی طرف سے آدمی کا دل صاف رہے، کسی کے بارے میں دل میں میل نہ آئے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دل کی کدورت، دل میں کسی کے بارے میں میل آ گئی، خیال آ گیا، برا خیال، اس کو نقصان پہنچے نہ پہنچے، ہمیں نقصان پہنچے گا۔ فرمانے لگے، دل کی کدورت اس دین کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اس کی ترقی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس ہے، مسجد نبوی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو
اس دروازے سے ایک ایسا آدمی داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر میں صحابہ نے دیکھا ایک صحابی آئے، وضو کا پانی داڑھی مبارک ان کی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، اور ایک ہاتھ میں انہوں نے اپنے جوتے مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک صحابی کو بڑی جستجو کہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا یہ جنتی ہیں۔ یہ ان کے پاس پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد ان سے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اچھا، صحابہ کے زمانے میں مہمان نوازی، مہمان بننا یہ عام رواج تھا۔ جو کسی کے یہاں مہمان آتا ہے نا، وہ اپنے مقدر کا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے سارے گھر والوں کے گناہوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے یہاں مہمان بھیجتے ہیں۔ تو صحابی نے کہا میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا ضرور۔ 3 دن تک یہ مہمان بنے رہے۔ 3 دن کے بعد یوں کہنے لگے میں آپ کا مہمان اس لیے بنا تھا، میں نے اللہ کے رسول سے آپ کے بارے میں سنا آپ جنتی ہیں۔ مجھے شوق ہوا آپ کا کون سا عمل ہے، میں دن میں بھی اور رات میں بھی، میں 3 دن مہمانی آپ نے کی، میں دیکھتا رہا آپ کو، لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں۔ اب مجھے آپ خود بتا دیں کہ آپ کا وہ کون سا خاص عمل ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں فرما رہے ہیں آپ جنتی ہیں۔ ان صحابی نے فرمایا میرا کوئی خاص عمل نہیں، ہاں ایک بات ہے، جب میں رات کو سوتا ہوں میں اپنا دل سب کی طرف سے صاف کر کے سوتا ہوں۔ یہ صحابی اچھل پڑے، کہا واللہ جو اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں فرمایا آپ جنتی، یہی وہ عمل ہے، اپنا دل سب کی طرف سے صاف رکھا جائے، دل میں کسی کے بارے میں میل نہ ہو، کدورت نہ ہو۔ یہ سارے کام کون کرے گا؟ سارے کام کون کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے جو اپنی حیثیت کو مٹا دے، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، جو چھوٹا بن کر چلتا ہے، چھوٹا بن کر، اس کے لیے سارے کام آسان ہیں، سب آسان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اولین ہیں، اولین اور آخرین کے اندر سب سے بہتر ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا رتبہ ہے، اللہ کے بعد درجہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن امت کی تعلیم کے لیے ایک ایسی دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے اللہ سے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے۔ چھوٹا بننا، اپنی حیثیت کو مٹا دینا، یہ وہی کرے گا، یہ وہی کرے گا جس کے سامنے اللہ کی معرفت کھلی بھی ہوگی۔ بڑائی صرف اللہ کا حق ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کی شان ہے، بڑائی اللہ کی چادر ہے، اللہ اکبر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کسی کے اندر اتنی بڑائی بھی آ گئی، رائے کے دانے کے برابر کبر آ گیا، جنت دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ انسان کے اندر کئی خصلتیں اللہ نے رکھی ہیں اور اچھی رکھی ہیں، اور ایسی خصلتیں بھی رکھی ہیں کہ ان کو قابو کرنا ہے ورنہ انسان کو خراب کر دیں گی۔ اس میں ایک خصلت یہ ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے نا، میں اچھا ہوں، میں بڑھیا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، یہ ایسی خصلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 خصلتیں ایسی ہیں انسان کے دین کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ فرمایا ایک حب مال ہے اور ایک حب جاہ ہے، خود بینی، خود رائی، میں اچھا ہوں۔ ایک مرتبہ
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نیا لباس آیا، پہنا تھا، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہی تھیں، بہت اچھی طرح سے دیکھنے لگیں۔ ان کے والد صاحب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر دیکھا، پھر آخر میں فرمانے لگے، اے عائشہ تم اپنے آپ کو دیکھتی رہیں لیکن اللہ تمہیں نہیں دیکھتے رہے۔ کیا مطلب ہے کہ آدمی جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، بڑھیا سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ کائنات کے اندر سب سے پہلا گناہ، اس کائنات کے اندر سب سے پہلا گناہ، ابلیس کو اللہ نے جب سارے فرشتوں کے ساتھ حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اور اس نے اس کی وجہ بتائی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ آدمی کے اندر جب یہ بات ابھر جاتی ہے، نکل آتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، دوسروں کو پھر کم تر سمجھتا ہے، کم سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنے سے اچھا سمجھو۔ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کر ایک موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بیت اللہ، تمہاری عظمت، تمہاری حرمت میں جانتا ہوں، میں واقف ہوں، میں عارف ہوں کہ تمہاری عظمت بہت ہے، تمہاری حرمت بہت اونچی ہے، لیکن یہ بھی بتا دوں ایک مسلمان، اس کی عظمت اور اس کی حرمت تم سے عظیم تر ہے، ایک مسلمان۔ اس لیے فرمایا کسی مسلمان کو کم نہ سمجھو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، کہ جس کو ہم کم سمجھ رہے ہیں یہ مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے، اس کی حیثیت اونچی ہے۔ کسی نے کہا ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو پسند ہے کہ وہ، اللہ کے یہاں کسی کا کیا رتبہ ہے ہم نہیں جانتے۔ تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، چھوٹا بن کر، عمر ابن الخطاب امیر المومنین ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کا خلاصہ یہ تھا کہ جو کسی مسلمان کے آگے جھک جاتا ہے، بچھ جاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچائی عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں۔ میں بھی کچھ ہوں، میری بھی کوئی حیثیت ہے، یہ افتراق کی بنیاد ہے، توڑ کی بنیاد ہے۔ آدمی ٹوٹ جاتا ہے، وہ کب ہوتا ہے؟ دوسروں کی خامیاں نظر آتی ہیں، جب دوسروں کی خامیاں تلاش کرتا ہے نا، عیب جوئی، اس سے منع کیا ہے، مت تلاش کرو۔ خامیاں تو ہر ایک کے اندر ہیں، وہ کون ہے جو دعوے دار ہو کہ میرے اندر خامی نہیں؟ کلو بنی آدم خطاؤن، لیکن فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار ہے، خطا بار ہے، اقرار کر لے ہاں میرے اندر خامی ہے۔ تو خامی ہم سب کے اندر ہے، عیب جوئی سے منع کیا ہے، تلاش مت کرو۔ بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، یکتر اللہ تعالیٰ پاک اور صاف ہیں۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے، معصیت کا جذبہ نہیں رکھا، گناہ کر ہی نہیں سکتے، جذبہ ہی نہیں ان کے اندر، فرشتوں کے اندر۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ جو کریں وہ نیکی ہی نیکی ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہی اطاعت ہے۔ پھر صحابہ اکرام اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے، باقی کون بچا؟ میں اور آپ بچے ہیں۔ ہمارے اندر بہت خامیاں ہیں، اگر خامی دیکھنی ہے تو اپنے آپ کو دیکھو، خوبی دیکھنی ہے دوسروں کو دیکھو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کا کام شروع کیا، فرمایا میں نے اس لیے تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، امت کے اندر
خوبیوں کا لین دین ہو جائے، خوبیوں کا، ہر فرد معاشرے کا دوسروں کی خوبیاں دیکھے، کمی مت دیکھے، خامی نہیں دیکھے بلکہ خوبیاں دیکھے۔ پھر جب آدمی خوبیاں دیکھتا ہے پھر اپنی کمی سامنے آتی ہے، پھر وہ اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، اس کے اندر یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، اور میرے اندر یہ خامی ہے۔ لیکن بعض اوقات جب دوسروں کی کمی نظر آ جاتی ہے نا، حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، پرانے تبلیغی تھے، اور اپنی مسجد کا حال سنانے لگے۔ میری مسجد کے اندر اتنے پرانے ساتھی ہیں، اتنے 3 چلے لگائے ہوئے ساتھی ہیں، لیکن ایک ساتھی بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے، مسجد کی تعلیم جو ہوتی ہے اس میں نہیں بیٹھتا ہے۔ تو حاجی صاحب نے اس سے پوچھا، تم تو اپنی مسجد کی تعلیم میں بیٹھتے ہو؟ کہا میں بیٹھتا ہوں۔ تو حاجی صاحب نے پھر دوسرا سوال کیا، پھر کون اچھا ہوا، وہ یا تم؟ یعنی شیطان دیکھو کیسے حملہ کرتا ہے، دوسروں کی خامی دکھا کر یہ جتلاتا ہے کہ میں یہ کمی میرے اندر نہیں ہے، میں یہ غلطی نہیں کرتا اس لیے میں اچھا ہوں۔ نہیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ ہاں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر کوئی غلطی کر بیٹھے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ پتہ چل گیا، تشہیر مت کرو، اعلان مت کرو، پردہ دری مت کرو، بلکہ فرمایا پردہ پوشی کرو، اس کے گناہ کو چھپاؤ، اس کی غلطی کو چھپاؤ، ظاہر مت کرو۔ فرمایا جو پردہ پوشی کرتا ہے اللہ بھی پھر اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ جو پردہ دری کرتا ہے، عیبوں کو چھالتا ہے لوگوں کی، پھر اللہ بھی اس کی پردہ دری فرماتے ہیں، یہاں تک کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ بند کمرے میں ہے، بند کمرے میں کوئی نہیں اس کے ساتھ، اس بند کمرے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیں گے۔ اس لیے کیا حکم ہے؟ کسی کی غلطی پتہ چل گئی، خامی پتہ چل گئی، چھپاؤ۔ ہاں، اب میرے مسلمان بھائی ہے، بہن ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، خامی تو ہے، اب اس کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں، اصلاح کرنا بہت ضروری، لیکن اعتراض کرنا حرام ہے۔ اعتراض اور اصلاح کیا ہے؟ اصلاح کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ خامی دور ہو جائے، ہمدردی کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، الفت کا جذبہ، محبت کا جذبہ، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے یہ خامی نکل جائے۔ وہ تدابیر اختیار کرتا ہے، یہ اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور نرمی سے، اچھے احسن طریقے سے، اخلاق سے۔ اور اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کے اندر اس کی خامی کو چھالنا ہے، نفرت کا جذبہ، اس کی توہین کا جذبہ، اس کو نیچے دکھانے کا جذبہ، اور ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تذلیل کریں اور اس پر مذاق اڑائیں۔ یہ ہے اعتراض، اور اعتراض اس لیے حرام کر دیا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اصلاح کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ہیں، ایک دیہاتی آیا، سیدھا سادہ آدمی، دیہات کے رہنے والے، ان کا انداز اور ہوتا ہے۔ مسجد میں آیا، مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں۔ اچھا، مسجد نبوی کا فرش بالکل کچا تھا، اور ایک حصہ چھتا ہوا تھا، ایک حصہ بغیر چھت کے تھا۔ وہ دیہاتی آگے کونے کے اندر پیشاب کرنے لگا، مسجد نبوی میں پیشاب۔ صحابہ اکرام غصے کے اندر دوڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو روک لیا، ٹھہر جاؤ، اس کو کام پورا کرنے دو، اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ صحابہ کو روک لیا۔ جب وہ دیہاتی فارغ ہو گیا، اس کو پاس بلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ نرم لہجے میں، اچھے انداز میں اس نے بتایا فلاں دیہات سے آیا ہوں، گاؤں سے آیا ہوں، اور حضور کی خدمت میں آیا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کروایا، پھر اپنا تعارف کروایا،
مسجد کا تعارف کروایا کہ دیکھو ہاں اس مسجد میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک ہیں، یہ مسجد کی جگہ کو بھی پاک رکھا ہے ہم نے، پیشاب ناپاک ہے، اب مسجد کا وہ حصہ ناپاک ہو گیا، اب تم دیکھنا ہم اس کو کیسے پاک کرتے ہیں۔ صحابہ سے فرمایا کہ اس حصے کو پاک کرو، پاک کر دیا۔ پھر امت کو ایک سبق دیا، کسی سے غلطی ہو جائے ایک طریقہ تو یہ ہے سارے اس پر ٹوٹ پڑیں، اس کو برا بلا کہنے لگیں، ڈانٹ ڈپٹ، اور ایک طریقہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اچھا بعض اوقات آدمی شکایت بھی کرتا ہے، کسی کی شکایت کر لی، اس نے یہ غلطی کی، تو آدمی رد عمل میں اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، ایسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی ہو گئی، دو صحابی جماعت کھڑی ہو گئی، اب داخل ہو رہے ہیں جماعت کے اندر مسجد میں، دونوں آ رہے ہیں، ایک نے جلدی سے وہیں سے نیت باندھ لی، اب مسجد میں داخل ہی ہوا ہے، اس نے نیت باندھ لی، اور دوسرے نے جلدی سے صف میں جا کر اور کھڑے ہو کر پھر نیت باندھ دی۔ نماز پوری ہو گئی، فارغ ہو گئے، حضور کی خدمت میں یہ صحابی کو لے کر آگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہم دونوں آئے، جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور میں نے تو صف میں جا کے نماز کی نیت باندھی، نہ میں نے اس کو دیکھا، یہ جیسی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نیت باندھ لی اور چلتے چلتے جا کے صف میں داخل ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تم نے ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول۔ پھر حضور نے خود فرمایا، میں بتاؤں تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اس لیے ایسا کیا، تم نے چاہا میں جلدی سے جماعت میں داخل ہو جاؤں۔ کہا ہے اللہ کے رسول، اس لیے میں نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ تو صف میں آ کر ہی نماز کی نیت باندھ لینا، اتنی بات کی بس۔ بعض اوقات کوئی شکایت لے کر آتا ہے کسی کی، آدمی غصے میں آ جاتا ہے، لیکن رد عمل کیا ہوتا ہے حضور نے بتا دیا، نرمی سے پھر بھی سمجھاؤ، بتاؤ، سکھاؤ، طریقہ بتاؤ۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں، حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں، حقوق العباد بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، مال نہ ہو۔ حضور نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے، حشر کے میدان میں آئے گا، نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، ڈھیر نیکیوں کا، لیکن کسی کو دھکا دیا، کسی کو ضرب لگائی، کسی کو گالی دی، کسی کا حق مارا، کسی کی غیبت کی، یہ سب مطالبہ کرنے والے آئیں گے حشر کے میدان میں اور اللہ سے فرمائیں گے، درخواست پیش کریں گے، اے اللہ ہمیں تو ہمارا حق چاہیے۔ تو اس آدمی کو جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا، بار نیکیوں کا، نیکیاں دی جائیں گی، مطالبہ کرنے والے آتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں دلائی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم اور مطالبہ کرنے والے باقی۔ پھر جو مطالبہ کرنے والے ہوں گے ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، گناہ ڈالے جائیں گے۔ آیا تو تھا نیکیوں کا ڈھیر لے کر گناہوں کا انبار لے کر جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں، عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ بھی ہمیں پسند کرنے لگیں، اللہ کے رسول بھی ہم کو پسند کرنے لگیں، اور اللہ کی مخلوق بھی ہمیں پسند کرنے لگیں۔ اس کے لیے تو دین پر چلنا ہوگا اور اپنے پر ایسی محنت کرنی ہوگی، یہ نفس جو ہے نا، نفس، اس پر محنت کرنی ہوگی، قابو آ جائے، یہ ایسا قابو آ جائے، نفس کو قابو کرنا بہت ضروری ہے۔ اور کون کرے گا قابو؟ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کو خوف ہوگا مجھے اللہ کی یہاں حاضری دینی ہے، جواب دینا ہے، حساب بھی دینا ہے، وہ اپنے نفس کو قابو کرے گا، پھر اللہ وعدہ فرماتے ہیں اس کے فوراً بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو پھر جنت ہے، اس کا مقام، اس کا ٹھکانہ اللہ کا مہمان خانہ ہوگا، جہاں اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، ساری نعمتیں ہوں گی، اور یہ اس کو ملے گا جو اپنے نفس کو قابو کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں یہ باتیں آ جائیں
اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اے اللہ مجھے ان ساری باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اب گزارش یہ ہے، جو بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ بیعت ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہمارے اسلاف کا بھی طریقہ ہے۔ بیعت ہونے کے بعد آدمی اعمال کا اہتمام شروع کر دیتا ہے، اور یہی عنوان ہے، یہی مقصود ہے، آدمی عمل کرے۔ ہاں، اللہ کو وہ عمل پسند ہے چاہے مختصر ہو، لیکن روز کا ہو، مسلسل کیا جائے، روزانہ کیا جائے، بلا ناغہ کیا جائے۔ جو عمل مسلسل کیا جاتا ہے، بلا ناغہ کیا جاتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس سے ایمان کی جو ترقی ہوتی ہے، اس سے جو روحانیت پیدا ہوتی ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے، وہ کر لیا چھوڑ دیا، کر لیا چھوڑ دیا، اس سے نہیں ہوتی۔ ہاں، اس سے ضرور اس کے اثرات پڑتے ہیں، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، اثرات ہوتے ہیں، ثواب بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ایمان میں ترقی ملے گی وہ تو مسلسل کرنے سے ملے گی۔ کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر، سب سے بہترین عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ اپنے محارم سے پوچھیں نماز کے اوقات کیا ہیں، کن کن اوقات میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی شرعی عذر نہیں، اول وقت نماز پڑھنی ہے، 5 وقت پڑھنی ہے۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن پاک کی تلاوت فضائل قرآن میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، تلاوت کے ذریعے سے قرآن پاک کا سال میں 2 دفعہ ختم کرنا، یہ قرآن پاک کا ہم پر حق ہے۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے، حافظ قرآن ہیں، 3 سپارے روزانہ، غیر حافظ ہیں 1 سپارہ روزانہ۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق، اللہ سے انس قرآن پاک کی تلاوت سے جتنی ہوتی ہے کسی اور عمل سے نہیں ہوتی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت ہے، پھر تسبیحات ہیں، 100 کلمہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کم سے کم 1 تسبیح صبح کو، 1 تسبیح شام کو۔ درود شریف، کوئی سا بھی درود آتا ہو، درود ابراہیمی تو سب سے افضل ہے، لیکن اگر کوئی مختصر سا درود آتا ہے اس کو بھی اہتمام کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ جو درود پاک کا اہتمام کرتا ہے اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، 10 رحمتیں، اور حضور سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے ہم پر۔ اس لیے درود شریف کا اہتمام، کم سے کم 1 تسبیح صبح، 1 تسبیح شام۔ پھر استغفار، کوئی سا بھی استغفار آتا ہو، اگر چھوٹا ہی آتا ہو، استغفر اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کوئی سا بھی استغفار ہو، کم سے کم 1 استغفار کی تسبیح صبح کو، 1 استغفار کی تسبیح شام کو۔ جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالی ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر استغفار بھی کرنا ہے، 100 کلمہ بھی پڑھنا ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہے، ان کی تسبیحات پوری کرنی ہے۔ صبح شام کی جو دعائیں ہیں، موقع کی دعائیں ہیں، ان کا بھی اہتمام کیا جائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہیں، مسنون دعائیں جو مستند ہیں، جو ان کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی ترقی ہوتی ہے دین کے اندر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی بھی ہے۔ یہ سارے کام کرنے ہیں، اور مسنورات کے لیے بہت زیادہ وظائف نہیں ہیں، ان کے لیے تو خانگی کا کام ہے، گھر کے کاروبار ہیں، گھر کا کام کاج ہے، اور گھر کے اندر ایسا ماحول بنانا ہے سب کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ کہیں باہر جانا ہے، اجازت لے کر جائیں، پردے کی حالت میں جائیں، اور پھر جس کام کے لیے گئے اسی کام میں لگیں، جلدی سے واپس آ جائیں، پردے کی حالت میں آئیں، اور گھر کے اندر رہ کر اپنے اولاد کی تربیت کرنا ہے، خاوند کی خدمت کرنا ہے، اور ایسا ماحول بنانا ہے کہ دین پر چلنا سب کے لیے آسان و سہل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لیں۔